السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحکمہ انٹرنیشنل کے لائیو پریزنٹیشن سیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نعمان بھٹی۔ آج ہم بات کریں گے کہ مغرب جو ہے، مغربی نظام یا مغربی تہذیب وہ کسی بھی معاشرے کے اندر جاتی ہے، کسی بھی معاشرے کے اندر وہ نافذ ہوتی ہے، رائج ہوتی ہے، لوگ مغربی تہذیب یعنی ماڈرنزم کو اپنا لیتے ہیں، تو ماڈرنزم کے ماڈرن عقائد یا ان کے اخلاقیات کے بعد معاشرہ کون سا وجود میں آتا ہے؟ تو مغربی عقائد اور مغربی تہذیب کو قبول کرنے کے بعد جو معاشرہ مغرب تشکیل دیتا ہے اس کو سول سوسائٹی کہا جاتا ہے۔ اور سول سوسائٹی بنیادی طور پر کنٹریکٹ بیس پر ہوتی ہے، یعنی پبلک کے معاملات آپس میں جو طے ہوتے ہیں، اپنے مقاصد کے حصول کے لیے معاہدہ کرنا۔ سول سوسائٹی کے اندر کسی کے لیے قربانی دینا یہ نہیں دیکھا جاتا، اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، بلکہ مطلب پرستی جو ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں مطلب پرستی، اپنا کام نکالو اور دوسرے کو سائڈ پہ لگا دو۔ تو سول سوسائٹی کے اندر بنیادی طور پر ہر بندہ دوسرے کے ساتھ جو بھی لین دین کرتا ہے وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کرتا ہے۔ سول سوسائٹی کی جو ابتدا ہے وہ کہاں سے ہوئی؟ سول سوسائٹی کی ابتدا بنیادی طور پر نیپلز، فلارنس، اٹلی کے چند محدود شہر اور سوئٹزرلینڈ کے چند شہروں کے اندر جو ہے مغربی نظام جو رائج ہوا تھا سب سے پہلے، تو وہاں پر یہ معاشرہ وجود میں آیا جس پر سول سوسائٹی کی فلسفی کو تیار کیا گیا تھا۔ سول سوسائٹی اپنی وجود میں آنے کے بعد لوگوں کے حوالے سے معاشرے میں اخلاقیات کون سی پیدا کرتی ہے؟ سب سے پہلے سول سوسائٹی معاشرے میں لوگوں کے اندر حرص و ہوس پیدا کرتی ہے، لوگ طمع کے اندر آ جاتے ہیں اور کسی کے پاس کوئی چیز زیادہ ہو تو اس سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ چیز جو اس کے پاس ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے۔ دوسری بات کہ شہوت جو ہے، شہوت پرستی، مغربی معاشرہ جو ہے سول سوسائٹی اس کی قائم ہونے کے بعد شہوت پرستی معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ اپنی خواہشات کے غلام ہو جاتے ہیں اور دن رات کی محنت، دن رات کی ورکنگ اور خدا کو بھول جانا، یہ بھی اس شہوت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تیسری بات ہے غضب، کہ لوگوں میں ایک دوسرے کے حوالے سے رحم ختم ہو جاتا ہے، باپ بیٹے کا جو تعلق ہے اس میں رحم ختم ہو جاتا ہے، بھائی بھائی کا تعلق اس میں رحم ختم ہو جاتا ہے، غصہ بہت زیادہ لوگوں کے اندر آ جاتا ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنے مطلب کے لیے کام کرتا ہے اور اس کے کام کرنے کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں۔ چوتھی بات فرعونیت، کہ ہر بندہ، جس کے پاس پیسہ ہے، جو سرمایہ رکھتا ہے، وہ دوسرے غریب لوگوں کے لیے، پور پیپل کے لیے یا سول جو پبلک ہے اس کے لیے وہ ایز اے فرعون ہوتا ہے، وہ ان پر ظلم کرتا ہے۔ یعنی کوئی سرمایہ دار کوئی فیکٹری کا مالک ہے تو وہ اپنے مزدوروں پر ظلم کرتا ہے، کوئی شاپنگ مال ہے بڑا، اس کا جو مالک ہے اس نے ملازم رکھے ہوئے ہیں تو وہ ان پر ظلم کرتا ہے۔ فرعونیت مطلب فرعون بھی اپنے زمانے میں ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس لیے اس لقب فرعون تھا، تو فرعون ظلم کی وجہ سے وہ مشہور ہو گیا تھا۔ تو فرعونیت یعنی ظلم کی انتہا جو ہوتی ہے پیسے والے لوگوں کی طرف سے، وہ بھی اس معاشرے میں آ جاتی ہے۔ اگلی بات کہ معاشرہ خود غرض ہو جاتا ہے، معاشرے کے اندر خاندانی رشتوں کو لوگ بھول جاتے ہیں، ہر بندہ اپنی غرض اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے سول سوسائٹی کے اندر کام کرتا ہے۔ آگے سول سوسائٹی ہے کیا؟ سول سوسائٹی کے قیام کا مقصد کیا ہے؟ سول سوسائٹی کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ سول سوسائٹی کے قیام کا مقصد مغربی تہذیب کو ترقی دینا ہے، اور اس کی ابتدا بنیادی طور پر جو ویسٹرن ممالک ہیں، جن میں فرانس ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، جن کے اندر مغربی تہذیب اس وقت رائج ہے، ان ممالک کی طرف سے اس معاشرے کا آغاز ہوا تھا۔ اور سول سوسائٹی کا عظیم آدمی کون ہے؟ سول سوسائٹی کا عظیم آدمی جس کے پاس سب سے زیادہ سرمایہ ہو اور سب سے زیادہ اپنی شہوت یعنی اپنی خواہشات اور اپنی زندگی کے مقاصد کے حصول کے لیے، اپنی زندگی کو حسین بنانے کے لیے جو بندہ کوشش کرتا ہے، وہ سول سوسائٹی کا عظیم آدمی کہلاتا ہے۔ اور سول سوسائٹی جو ہے وہ کون سی اقدار کو تحفظ دیتی ہے؟ سول سوسائٹی لبرل اقدار کو تحفظ دیتی ہے۔ سول سوسائٹی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ سول سوسائٹی بنیادی طور پر 18ویں صدی کے بعد
ہمارے ویسٹرن معاشروں میں اور اسلامک معاشروں میں یعنی سب کانٹیننٹ کے اندر بھی سول سوسائٹی کا آغاز 18ویں صدی کے بعد یعنی 1857 کی جو مسلمانوں نے جنگ آزادی لڑی تھی اس کے بعد مغرب نے ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے مذہبی معاشرے کو سول معاشرے میں تبدیل کرنا شروع کیا تھا۔ سول سوسائٹی کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ سول سوسائٹی مذہب جو ہے اس کو اپنے ساتھ تو لے کر چلتی ہے، لیکن جو مذہب کی کہہ سکتے ہیں کہ ہم روایتی حیثیت جو ہوتی ہے اس کو زندہ رکھتی ہے، مذہب کی جو بنیادی فنڈامنٹل حیثیت ہے اس کو سول سوسائٹی ختم کر دیتی ہے۔ فرداً جماعت کو اختیار کیوں کرتا ہے سول سوسائٹی میں کوئی بھی بندہ، اور مذہبی یا روایتی اجتماعیت میں فرق کیا ہے سول سوسائٹی کے اندر؟ سول سوسائٹی کے اندر جو افراد ہوتے ہیں سول سوسائٹی کو فروغ دینے کے لیے معاشرے کے اندر روایتی یا مذہبی اجتماعیت کے حوالے سے آرٹسٹ، سول سوسائٹی میں آرٹسٹ ہوتے ہیں، وہ خواب دکھاتے ہیں لوگوں کو، ان خوابوں کی وجہ سے لوگوں کے اندر شہوت پرستی یعنی خواہشات بڑھتی ہیں۔ دوسری بات، سول سوسائٹی میں شاعری جو ہوتی ہے، پوئٹس ہوتے ہیں، وہ ناول، فلم، ڈرامے کے ذریعے خواب دکھاتے ہیں، ان کی زندگی کو بے معنی کرتے ہیں اور وہ اپنی زندگی میں معنویت پیدا کرنے کے لیے پھر وہ کوشش کرتے ہیں۔ تیسری بات کہ جو مختلف فیکٹریز ہیں، بینک ہو گئے، مختلف ادارے، ان کے مینیجر جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ خواہشات کی تکمیل اور دنیاوی زندگی کی کامیابی اور سرمایہ زیادہ سے زیادہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے، اس کے تمام طریقوں کو وہ لوگوں کو گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ یہ طریقہ تم اپناؤ گے، تم اس طریقے سے زیادہ اپنی خواہش کی تکمیل کر سکو گے، اپنی زندگی میں اس طریقے سے کامیاب ہو سکو گے۔ اور ان مینیجرز کے اندر یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ موٹیویشنل سپیکر جو ہماری نوجوان نسل کو گائیڈ لائن دیتے ہیں، دنیاوی زندگی کی کامیابی کے لیے تم اپنی خواہشات کی تکمیل کیسے کر سکتے ہو، سرمایہ کا زیادہ سے زیادہ تم پیسہ کیسے کما سکتے ہو، وہ بھی انہی لوگوں کے اندر آتے ہیں۔ چوتھی بات، تھیوراپسٹ، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں، جو تھیوراپسٹ ہوتے ہیں، ان کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ لوگوں کو خواہشات کے حصول میں، یعنی ایک بندے نے اپنی خواہش کو حاصل کرنے کے لیے کوئی ایم طے کیا تھا اور اس کے حوالے سے کوشش کی، لیکن آگے سے اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی، تو اس کی خواہش کے پوری نہ ہونے کی وجہ سے وہ نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے۔ تو اور یہ جو نفسیات کے ڈاکٹر ہیں، ماہر نفسیات، تھیوراپسٹ انہیں کہتے ہیں، ان کا بنیادی مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جو بندہ اپنی خواہشات کے حصول میں ناکام ہو چکا ہے اس کو پھر سے ایسے تیار کیا جائے کہ وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے تیار ہو سکے۔ مذہبی اور سول معاشرے کی قانون سازی میں فرق۔ روایتی یا مذہبی معاشرے میں 3 قسم کی درجے بندیاں ہیں۔ قانون یا حکومتی ذمہ داری لوگوں پر عائد ہوتی ہے، اخلاقیات کے حوالے سے یعنی معاشرتی ذمہ داری ہے وہ عائد ہوتی ہے، آداب، انفرادی طور پر جو آداب کا لحاظ رکھا جاتا ہے مذہبی معاشرے میں، یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہیں لوگوں پر۔ آگے سول سوسائٹی کی مشکلات اور اداروں کا قیام۔ سول سوسائٹی کی مشکلات کیا ہیں؟ سول معاشرت کے فروغ میں جو ادارے مدد دیتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ سول معاشرے میں اخلاقی فقدان کو پورا کرنے کے لیے مختلف اداروں کا قیام کیا جاتا ہے، جن میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری، جیل خانہ جات، ہاسپیٹل، بینکنگ، یہ تمام ادارے سول معاشرہ جو ہے اس کے قیام کے لیے سب سے پہلے یہ ادارے قائم کیے جاتے ہیں۔ اور سول معاشرے کو فروغ دینے کے لیے جو ادارے ہیں، سب سے پہلے میڈیا سول معاشرے کے فروغ کے لیے کام کرتا ہے، پھر دوسرے نمبر پر ہمارا نظام تعلیم۔ نوجوان نسل کو ایسی تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ آزاد خیال، روشن خیال، انلائٹمنٹ ہو جاتے ہیں اور وہ خود ہی سول معاشرے کی قیام کے لیے کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ تیسری چیز ہوتی ہے پارلیمنٹ ہاؤس، ہماری نیشنل اسمبلیز، یہ بھی سول معاشرے کے ہی ادارے ہوتے ہیں جو بنیادی ہیومن رائٹس کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی انسان کی خواہشات کی حفاظت۔ تو یہ تھی سول سوسائٹی، اور سول سوسائٹی کیسے وجود میں آتی ہے، اس کو کون سے ادارے چلاتے ہیں، اس کے فروغ کے لیے کون سے ادارے کام کرتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔